جب شوہر گھر میں آیا عورتوں نے اپنی ضرورتوں کی لسٹ بڑھا دی، اپنی ضرورتوں کی لسٹ، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ کمائی آدمی کی مہینے میں 15,000، عورت نے اپنی ضرورت کی چیزیں بتا دی 20,000۔ اب عورت ٹھہری ہوم منسٹر، اگر کام پورا نہ ہوا تو کبھی نمک تیز کبھی مرچ زیادہ، نہ پھر یہی ہونا ہے۔ تو پریشان بندہ اگر نہ مانے تو نمک مرچ تیز، مانے تو پھر کیا کرے؟ جب یہ عورتیں مجبور کرتی ہیں نا تو پھر بندہ حرام کی طرف چلتا ہے۔ پھر مجبوری ہے بندے کی کہ اسے لانا ہے کہیں سے بھی لائے، اور کہتی نہیں جی مجھے چاہیے، پدھان کی بہو نے ایسا سوٹ پہنا تھا، مجھے چاہیے، کہیں سے بھی لا کے دو، مجھے چاہیے۔ پھر بندہ جاتا ہے، حرام حلال نہیں دیکھتا، اس کے نظروں میں بیوی کا سوال ہوتا ہے، اپنی عزت و آبرو ہوتی ہے، نکل جاتا ہے پھر حرام حلال کی تلاش میں، کچھ بھی ملے ضرورت پوری کرنی ہے۔ میری قوم کی بیٹی سن، تو کنیز فاطمہ کہلاتی ہے، رابعہ بصریہ کے در کی کنیز کہلاتی ہے۔ میری بات کو ذرا دل سے سن، ایسی کنیزیں نہیں ہوتی جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ ہے۔ اب تجھے بتاؤں کنیزیں کیسی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ ہے اللہ کا، مصطفیٰ کا عاشق ہے، گھر کے اندر کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے، بیوی نے کہا میرے سرتاج اب بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے، ان کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، چاہیے کچھ تو کہیں سے لے کر کے آئیے۔ اللہ اکبر، شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید ہیں، کمر جھک چکی ہے، گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں، بیوی کہتی بیٹیوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے۔ جب شوہر سنتا ہے کہا ٹھیک ہے محترمہ، کل ہم کام کے لیے جائیں گے، یہ سوچ کر کے وہ گھر سے چلا، جیسی دروازے پہ آیا بیوی چھوڑنے آئی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے میرے سرتاج ذرا ٹھہر تو سہی۔ ٹھہر گیا شوہر، کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہا جاتے رہے ہو لیکن یاد رکھنا حرام کا لقمہ ملے تو پھینک کے آ جانا، حلال کا لقمہ ملے تبھی لے کر کے آنا، اگر حرام کا ملے تو خالی ہاتھ آنا۔ ہم بچوں کو ایک وقت فاقے سے دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ جی یہ بیوی ہے، بیوی نے کہا حلال لانا، بچوں کا فاقہ گوارا کر سکتے ہیں، جہنم میں جلنا گوارا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ذرا سچ بتا، اگر ابھی اس گھر میں آگ لگ جائے، ہمارے بچے موجود سو رہے ہیں، اور جب آگ لگے گی چاروں طرف سے تو بچوں کو نکالنے جاؤ گے؟ بولو، ہاں بولو، سارے بولو، لگنا چاہیے، میری بات سمجھ لے۔ بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ جی اگر نہ اٹھا وہ تو کھینچ کے لاؤ گے، نکالیں گے، کیونکہ اپنے بچے کو اس آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے۔ اور یار جب تو اس آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتا تو پھر دوزخ کی آگ میں جلتا کیسے دیکھے؟ فرمایا گیا، میرے حضور کا فرمان ہے، مفتی صاحب سے پوچھنا کبھی بھی وقت جا کر کے، میرے حضور نے فرمایا جو بھی جسم حرام روزی سے پلے گا پڑے گا اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اب فیصلہ تجھے کرنا ہے، بچوں کو حلال کھلانا ہے حرام کھلانا۔ سود بیاج کی طرف قدم بڑھانے والوں اپنے بچوں کی آخرت سوچ لیا، حرام کا لقمہ لانے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا کرو۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج جا تو رہے ہو لیکن حرام کا لقمہ ملے تو بالکل مت لانا، حلال ملے تبھی لے کر کے آنا۔ کہا ٹھیک، خدا حافظ۔ شوہر نے فی امان اللہ کہا، رخصت ہو گیا۔ آج تم نے بھی منڈیاں دیکھی ہوں گی، بازار دیکھے ہوں گے، جہاں پر جا کر کے مزدوروں کی لائن لگا کرتی ہے، لوگ جاتے ہیں منڈی سے مزدور خرید کے لاتے ہیں، کاریگر تلاش کر کے لاتے ہیں، مستری تلاش کر کے لاتے ہیں، ہر بندہ طاقت سے طاقتور مزدور تلاش کرتا ہے تاکہ میرے گھر میں کام زیادہ ہو جائے۔ سوچتا اگر اس کو کم عمر کو لے گیا تو یہ کس کام آئے گا؟ یہ بوڑھا بھی کھانا کے برتن لے کر کے، تھیلا لے کر کے گیا تھا، آؤں گا تو آٹا لے کر کے آؤں گا، بچوں کے لیے راشن لاؤں گا۔ کتنی حسرت دل میں تھی جب یہ چلا تھا، جا کر کے بازار میں کھڑا ہو گیا، جو بھی آتا جوان کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا جاتا، جوان کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا جاتا۔ آخر میں اس کے سفید بال چہرے پہ تھے، اس نے لوگوں سے کہا او یار مجھے بھی لے چلو، 10 روپے مزدوری کم دے دینا لیکن مجھے بھی لو چلو۔ لوگوں نے کہا تھا چاچا تیری عمر کمانے کی نہیں ہے، اب تیری عمر بیٹھ کے کھانے کی ہے، کیا کام کر سکتے ہو، جاؤ تم گھر واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا میرے سامنے بچوں کی بھوک ہے، مجھے لے چلو، 10 20 50 کم کر دینا۔ لیکن دنیا اپنے آپ کو چالاک سمجھتی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ جس نے عقل سے فیصلے کر لیے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ نہیں، کبھی کبھی دل سے بھی فیصلے کر لیا کرو، ہمیشہ عقل کے فیصلے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ سب نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ بوڑھا انسان ہے کیا کام کرے گا، جب کوئی لے کر کے نہ گیا، سورج چڑھ کے آدھے دن پہ آ گیا، اب اس بوڑھے کے قدم گھر کی طرف نہیں اٹھ رہے ہیں، گھر کا خیال آتا ہے تو قدم بوجھل ہو جاتے ہیں۔ سوچتا کہ بچوں کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، بچوں کو جا کے کس منہ سے ان کا حال بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کر
کے ٹھہرا رہا. کہا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جب کوئی راستہ نہ ملا سامنے مسجد کا دروازہ تھا. گیا جا کے مسجد میں وضو کیا ہے, مصلی بچھایا ہے, 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور ہاتھ اٹھا کے رو کے کہتا ہے یا اللہ دنیا والوں نے تو مزدوری کے لائق نہیں سمجھا ہے, اے میرے پروردگار میں تیرے گھر میں مزدور بن کے آ گیا ہوں. یا اللہ تیرے گھر میں صفائی کروں گا, تیرے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا, تیرے گھر کی صفوں کو سیدھا کروں گا. میرے مالک میرے بچوں کی روزی کا انتظام کر دینا. روتا رہا, مسجد کو صاف کرتا رہا, روتا رہا, صفائی کرتا رہا. شام ہو گئی ہے, گھر جانے لگا ہے. جب سوچا کہ گھر چلوں دل میں خیال آیا یار ابھی بچے جاگ رہے ہوں گے, جا کے کیسے بچوں کا سامنا کرے گا. یہ سوچ کر کے اللہ اکبر اس کے قدم ٹھہر گئے کہ اندھیرا ہوگا تب جاؤں گا. جیسی اندھیرا ہوا ہے گھر کے دروازے پہ پہنچا, جیسی دروازے گیا بیوی پہلے سے انتظار میں کھڑی تھی. اللہ اکبر شوہر کو خالی ہاتھ دیکھا. بیوی نے تانا نہیں دیا تھا, نٹھلا نہیں کہا تھا, نکما نہیں کہا تھا, بلکہ شوہر کے چہرے پر جیسی اس نے تھکن کے آثار دیکھے, مایوسی دیکھی, فوراً ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائی ہے, بٹھا کر کے پیر دھلائے ہیں. اس کے بعد کہتی میرے سرتاج تھک گئے ہو کہ کچھ دیر لیٹ جاؤ. جیسی شوہر لیٹا ہے اس نے سر میں تیل ڈالا ہے, کوئی سوال شوہر سے نہیں کیا ہے. جب لیٹ گیا شوہر پھر سامنے بستر پہ بیوی لیٹی. لیٹنے کے بعد کہا میرے سرتاج بتاؤ دن کیسا گزرا ہے؟ مجھے معلوم ہے میرے شوہر آج مزدوری کہیں اور کر کے آئے ہو, ایسے دروازے گئے ہو جہاں سے مزدوری کا پیسہ نہیں ملا ہے. اللہ اکبر اتنا سننا تھا. شوہر کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. شوہر کہتا اے میری شریک حیات آج میں نے اس کے دربار میں نوکری کی ہے جس کی بارگاہ میں دیر تو ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتی ہے. میں نے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں نوکری کی ہے. اللہ اکبر. کہا کل کہاں جاؤ گے؟ کہا کل بھی اسی کے دربار میں نوکری کروں گا. اللہ اکبر. کل پھر گیا, پھر مسجد میں صفائی کی ہے. شام کا وقت ہوا ہے, پھر گھر آیا ہے. بیوی نے پھر استقبال کیا. کہا آج بھی مزدوری نہیں ملی؟ کہا آج بھی نہیں ملی ہے. اللہ اکبر. بیوی اگلے دن جب تیسرے دن رخصت کرنے آئی ہے کہتی میرے سرتاج جا تو رہے ہو, میری بات سن لو. تمہارا مالک چاہے کتنا ہی بھی اچھا ہے اس سے جا کے اتنا کہہ دینا کہ مہینے بھر کی مزدوری بعد میں دے دینا, 2 دن کی مزدوری بعد میں دے دینا, لیکن کم سے کم اتنا تو دے دے جس سے میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے. مزدوری کا تھوڑا سا حصہ اس سے مانگ کے لے آنا. اب میرے سرتاج بچوں کا صبر ٹوٹ رہا ہے, اب ان کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے. شوہر نے آنکھ میں آنسو لیے ہیں, اللہ کے گھر میں آیا ہے, آنسو بہانے شروع کر دیے ہیں. اے میرے پروردگار میں نے پہلے دن مزدوری کی تجھ سے کچھ نہ مانگا, دوسرے دن مزدوری کی یا اللہ کچھ نہ مانگا, آج جب تیسرے دن چلا ہوں میری شریک حیات نے کہا تھا کہ آج اپنے مالک سے کم اتنا تو لے کے آ جانا جس سے بچوں کا ایک وقت کا پیٹ بھر جائے. اے میرے پروردگار اگر آج بھی خالی ہاتھ جاؤں گا تو اپنے بچوں کا سامنا کیسے کروں گا, اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہتا جا رہا ہے, روتا جا رہا ہے. اور یار تیرے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, کم سے کم مانگنے کا سلیقہ تو آ جانا چاہیے. سوچو پیارے جب بندہ رویا ہے, اللہ اکبر, کتابوں میں لکھا ہے جب شام کا وقت آیا بے خودی تھی, بچوں کی بھوک سامنے تھی, شوہر سوچ رہا تھا گھر جاؤں گا بیوی کو کیا جواب دوں گا. خالی ہاتھ جاتے ہوئے غیرت آ رہی تھی, اس کو بے خودی کا عالم تھا. اس نے مٹی اٹھائی ہے, وہ تھیلا جس کو آٹے کے لیے لایا تھا, وہ تھیلا جس کو راشن کے لیے لایا تھا, اب اسے مٹی سے بھرنا شروع کر دیتا ہے. دیوانوں کی طرح بھرتا جا رہا ہے, بھرتا جا رہا ہے, تھیلا بھر کے چلنے لگا. جب شام کا وقت تھا ہمت جواب دے گئی, گھر جانے کی طاقت نہ تھی, چھپ کے دور سے دیکھنے لگا کہ جب سب سو جائیں گے تب گھر میں داخل ہوں گا. کیا دیکھتا ہے, جیسی دور سے دیکھا گھر کے آنگن سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے. جیسی دھوئے کو اٹھتا دیکھا اس نے سوچا شاید یہ میرا گھر نہیں ہے, میرے گھر میں دھوئے کا کیا کام ہے, میرے گھر میں پکانے کے لیے ایک روٹی کا آٹا نہیں ہے, پھر دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ کہ شاید میں کہیں اور آ گیا ہوں. پھر اس نے آنکھوں کو ملا ہے, قریب آیا, آ کے دیکھا گھر تو میرا ہی ہے. پھر اس نے دیوار نیچی تھی, جھانک کے دیکھا, کیا دیکھتا ہے چولہے پہ پکوان چڑھے ہیں, گھر میں کھانا بن رہا ہے. آیا بڑی تیزی سے دروازے پہ, دستک دی ہے, فوراً بیوی دوڑ کے آئی ہے. بیوی نے توڑ کے شوہر کا استقبال کیا. شوہر کہتا شریک حیات بتاؤ تو صحیح یہ پکوان کیسے ہیں, یہ چولہے میں آگ کیسی ہے, یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ کا شوہر ابھی نہ پوچھ, آ میرے ساتھ آ. ہاتھ پکڑا کے بیوی نے شوہر کا اندر لے کر کے گئی ہے. جا کر کے کیا دیکھتا ہے کہ پورے کمرے میں کھانے کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے, سامان کا ڈھیر ہے. شوہر کہتا بیوی یہ کیا معاملہ ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو بیوی نے کہا سرتاج تمہارا مالک کتنا اچھا ہے, تمہارا مالک کتنی اچھی عادت کا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا جب تم گئے ہو تو پیر سے اس نے اپنے نوکر کو بھیجا تھا اور یہ سارا انتظام کر کے دیا ہے. کہا اچھا, کہا کچھ اور بھی کہا ہے؟ کہا ہاں یہ کھانے کا سامان بھی دے کے گیا ہے اور ایک پیغام بھی دے کے گیا ہے. کہا کون سا پیغام؟ کہا تمہارے مالک نے کہا ہے کہ جب تیرا شوہر گھر آ
جائے تو اس سے کہہ دینا کہ وہ نوکری میں کمی نہ کرے، ہم اس کے دینے میں مزدوری میں کمی نہیں کر سکتے۔ بے شک سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بہت خوب ماشاءاللہ۔ او یار کبھی فقیری اور غریبی آ جائے اور تنگ دستی آ جائے تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھا، جی بہت خوب، سود بیاس کی طرف نہ جا، بس سیدھا مصلی اٹھا اللہ کے گھر میں چلا جا۔ بے شک خدا کی قسم اسے راضی کر لے، وہ اتنا دے گا کہ تیری 7 پشتوں کا بھلا ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ صاحبو بس حلال روزی کی تلاش میں رہیے، اگر بندے نے حرام کمایا ہے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی سوچتا ہے مجھ پہ اللہ کا کرم نہ ہوتا تو میری بلڈنگ بنتی، اگر میرا پیسہ خراب ہوتا تو بلڈنگ گر کیوں نہیں جاتی، تو یاد رکھو اللہ ظالموں کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ اگر تمہاری حرام کمائی کی وجہ سے ابھی تمہاری بلڈنگ چٹکی نہیں ہے تو یہ مت سمجھنا اللہ ناراض نہیں ہے، اللہ نے رسی ڈھیلی کر رکھی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، بچوں کو حلال کھلاؤ تاکہ تمہارے بچے دوزخ کی آگ سے بچ سکیں۔ آج جدید تحقیق ہوئی تو بتایا یہ گیا کہ معاشرہ ہمارا بگڑ کیوں رہا ہے، لوگوں نے بتایا حرام کے لقموں کی وجہ سے بگڑ رہے، جن کی روزیاں حلال نہیں ہیں پھر ان کے خون بھی خراب ہو جائے، خون خراب ہو جائے، معاشرہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ ہاں بچوں کو اچھی تربیت دو، اور یار بچے باپ کا نمونہ ہوتے ہیں، کسی نے کہا تھا نا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر بھی سر مالک کے میراث سے پدر کیوں کرو، جی بیٹے باپ کا کیسے آپ بتاؤں مدینے کی زمین ہے، مولا علی کا شہزادہ، شہیدوں کا شہنشاہ، کربلا کا تاجدار امام حسین ہے، ان کے نام پہ بھی نہیں بولے سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، یہ پیسے لے جاؤ پھر بول دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ بھلا کرے۔ ایک گلی سے گزر کے جا رہے، سامنے سے حاتم طائی کا پوتا سامنے سے آ گیا، اس نے چہرہ دیکھا میرے امام کا، ایک ساتھ والے سے پکڑ کے کہنے لگا یار یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ اچھا کیوں؟ کہا دیکھ اس کے چہرے سے لگ رہا ہے یا تو خود یہ بادشاہ ہے یا کسی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بے شک اس نے کہا نہیں یہ کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے، بادشاہ کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کون ہے اتنا حسین؟ اس نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے، بے شک فاطمہ کا شہزادہ ہے اور آخری پیغمبر کا نواسا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا سنا نا اسے اپنے دادا کی سخاوت پہ گھمنڈ تھا۔ حاتم طائی کا نام تو آج تک ہو رہا ہے نا، لوگوں کے بیچ میں آ جاتا کبھی بھی بڑا بھاری حاتم بنا کر کہاوتوں میں لوگ کہتے ہیں، تو حاتم طائی کا چرچا تھا اس کی سخاوت کا، اسے فخر تھا اپنے دادا پہ۔ کہنے لگا اچھا آیا میرے امام کے پاس، کہنے لگا تم آخری پیغمبر کے نواسے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تب تو تم میرے دادا کو بھی جانتے ہوگے؟ آپ نے فرمایا تیرے دادا کو جان کے ہمیں لینا کیا ہے، تیرے دادا سے ہمیں مطلب کیا؟ اس نے کہا تم جانتے نہیں میرے دادا کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں؟ آپ نے فرمایا شاید تم میرے نانا کو نہیں جانتا۔ جی اس نے کہا اچھا، اس نے کہا میرے دادا کو پہلے بتاؤں میرے دادا کون ہے؟ آپ نے فرمایا بتا۔ اس نے کہا میرے دادا کی سخاوت کے چرچے سارے زمانے میں۔ کہا بتا تو صحیح کتنا سخی ہے تیرا دادا؟ کہنے لگا میرے دادا کو مل کے 7 دروازے، پھر فقیر آتا ہے نا دروازے پہ، پہلے دروازے پہ فقیر آ جائے اسے بھیک دے دی، وہی فقیر دوسرے دروازے پہ پہنچ جائے، یہ نہیں کہا جا سکتا پہلے پہ بھی نہیں ہے، پھر بھیک دی جائے، کتنا سخی۔ کہا وہی فقیر تیسرے دروازے پہ آئے پھر بھیک دی جاتی ہے، وہی فقیر چوتھے دروازے پہ آئے پھر بھیک دی جاتی ہے، 7 دروازوں پہ چکر لگا لیتا ہے، اسے بھیک دے دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تجھے پہلے دروازے سے بھیک دی جا چکی ہے، دوسرے سے جا چکی ہے، تیسرے سے بھیک مل گئی ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ ہر دروازے سے بھیک دی جاتی ہے، لیکن اس کو منع نہیں کیا جاتا کہ یہ میرے دادا کی ثقافت ہے۔ میرے امام مسکرا رہے ہیں، اس نے کہا تھا بتاؤ اب تمہارے نانا کی ثقافت کیا ہے؟ میرے حسین نے کہا تھا کہ تیرے دادا کی ثقافت یہ ہے کہ ایک ہی فقیر ہے، 7 دروازوں پہ آیا ہے، اسے بھیک دی گئی ہے، لیکن مجھے
بتا جب پہلے دروازے سے بھیک مل گئی تھی تو دوسرے دروازے پہ کیوں گیا تھا؟ اس لیے تو گیا تھا کہ پہلے سے ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، تب وہ دوسرے پہ گیا ہے، جب دوسرے پہ جانے کے بعد تیسرے پہ تب گیا ہے، جب ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، پھر چوتھے پہ گیا ہے، پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، پھر پانچویں پہ گیا ہے، پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، چھٹے پہ گیا ہے، ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، ساتوں دروازوں پہ چلا گیا، ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ یہ تیرے دادا کی ثقافت ہے، اور ہاں میرے نانا کی ثقافت ہے کہ تیرے دادا کے محل کے 7 دروازے ہیں، پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ میرے نانا کا ایک دروازہ ہے، اور ایسی ثقافت ہے کہ جس کو ایک بار دے دیتے ہیں 7 پشتوں تک اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑا کر۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دے دے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی۔ بے شک۔ آؤ مصطفیٰ سے پیار کرو، مصطفیٰ سے عشق کرو یار، بیٹے باپ کے نام جی حلال کھلاؤ، ابا کی عزت کیجیے۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یعنی کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے کہا اگر تم پوری رات میری عبادت کرتے رہے، پوری رات میری عبادت کرتے رہے، اور صبح کو دن نکلتے ماں یا باپ تم سے ناراض ہے، پھر اللہ فرماتا مجھے تمہاری ایسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، منہ پہ مار دوں گا پوری رات کی عبادت۔ وقت تو یہ ہے کہ میری بھی فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کی بھی فرما برداری کرو۔ اللہ اکبر۔ مشیت یہ چاہتی ہے پوری رات عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا، اور فجر میں اٹھ اور مسکرا کے باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ پوری رات سوتا رہا ہے، ایک بار مسکرا کے باپ کو دیکھ لے، اللہ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بس مہربانی کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں اور معاشرے کا خیال کریں۔ یہ جو رسمیں ہیں نا ختم کرو یار، یہ لوگ پہلے جینا مشکل تھا تو مرنا بھی مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے۔ ایک غریب آدمی مرنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے، بستر پہ بیماری میں ہاسپٹل میں بوتلیں چڑھتی ہیں نا تو حساب یہ لگاتا ہے یا اللہ اگر میں مر گیا میرے بچے خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے، 1 کنٹل اڑد بھی بننے ہیں، 2 کنٹل شربتی کا چاول بھی آنا ہے، قوم کے پیٹ بھی بھرانے ہیں ہمیں، وہ اس فکر میں مر جاتا ہے۔ تو یار ایسا نہ کر، غریبوں کو موت مجبور، موت بوجھ نہ بناؤ ان پہ، کم سے کم معاشرے کو اتنا تو ہلکا کر دو کہ بندہ خوشی سے جی نہ سکے تو کم سے کم خوشی سے مر تو جائے، کم سے کم اتنا تو کر لو۔ چنوں میں تیزوں میں 1.5 کنٹل چنے آ رہے ہیں، حد ہو گئی بھائی، 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف ہونا ہے۔ ان علماء سے پوچھئے، ہمارے بزرگوں سے پوچھئے، یہ بتائیں گے، یہ بڑے بوڑھے بتائیں گے 1 کلو چنے 1.25 لاکھ بن جائے، 22-23 کلو میں میرے خیال سے 1.25 لاکھ ہو جائے، 12.5 کلو نہیں، شیر ہے وہ۔ چلیے اگر آپ کی یہ تحقیق ہے تو 12.5 کلو مان لو، لیکن میری تحقیق میں جو میں جانتا ہوں وہ زیادہ ہے۔ بہرحال جو بھی مقدار ہے حد سے زیادہ بھی 25 کلو مان لو، ٹھیک ہے، کیونکہ چنا بھاری بھی ہو سکتا، ہلکا بھی ہو سکتا، پتلا بھی ہو سکتا، موٹا بھی ہو سکتا، کیسا ہی بھی کر لو، 25 کلو حد ہے، ٹھیک ہے جی، 1.25 لاکھ کی حد ہے، اور اوپر کو 1 کنٹل 25 کلو فالتو آ رہا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں تمہیں، 1.5 کنٹل چنا پڑ گیا، 1.25 لاکھ کلمہ بھی نہیں ہوا۔ 1.5 کنٹل چنا ادھر سے ادھر ہو گیا بھائی، اور 1.25 لاکھ کلمہ ہی نہیں پورا ہوا۔ اگر ہو جاتا تو ہمارے بزرگوں کی فرامین کی روشنی میں فرمایا گیا اگر 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخش دو، اگر جہنمی ہوتا ہے تو اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ بے شک چنے 3 بار ہو گئے، 10 میں چنے، 40 میں چنے، برسی میں بھی چنے ہو گئے، اور ابا پھر بھی پٹ رہا، اس کی بھی وجہ بتا، تیجے میں بھی ہو رہے ہیں، کئی بار چنے ہو جا رہے ہیں لیکن پھر بھی 1.25 لاکھ کلمہ نہیں۔ سنو میری بات سنجیدگی سے سنو، ہوتا کیا ہے، جنہیں کلمہ پڑھنا آتا ہے انہیں قرآن بھی صحیح پڑھنا آتا ہے، یہ بات ہے کہ نہیں؟ جنہیں قرآن نہیں آتا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بتائیے نہیں کیا پڑھنا۔ ان سے پوچھئے جب تک صحیح تلفظ سے آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے آپ کو کلمے کا ثواب نہیں ملے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صحیح تلفظ سے پڑھنا، ایک چنے پہ ایک بار۔ تو ہوتا کیا، جنہیں قرآن آتا وہ پارے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ وہ 2 باتیں سوچتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو اگر چنوں میں بیٹھ گئے تو بےعزتی ہوگی، چنے پڑھ لا جاہل ہے، اور دوسرے ان میں آتے ایسے ہوتے ہیں کہ چنے پڑھنے والے کو سنگل حصہ، قرآن پڑھنے والے کو ڈبل حصہ۔ مہربانی کر، جب کلمے کی مقدار کے لیے تیجا کیا گیا ہے آج قرآن بند کر کے رکھ،
کلمہ پورا کر. رہ گئی بات قرآن کی، اللہ توفیق دے، ظہر میں بھی آئے گا، عصر میں بھی آئے گا، مغرب میں بھی آئے گا، عشاء میں بھی آئے گا. اگر قرآن ہی تجھے پڑھنا ہے، جب تجھے وقت مل جائے صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دے دے، اور خدا کی قسم تیری بھی مرضی پوری ہو جائے گی، قرآن کا ثواب مرنے والے کو بھی ملے.